حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، جن لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ میرے ساتھ حج پر چلیں اور مجھ سے حج سیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ایک حج کیا ہے۔ 9 ہجری کو ایک وفد بھیجا حاجیوں کا، کیونکہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو چکا تھا، سارے بت وہاں سے نکال کر ہٹائے جا چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر امیر الحجاج یہ قافلہ بھیجا۔ اگلا سال 10واں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیاوی حیات کا آخری سال ثابت ہوا، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لہذا کم و بیش 1,24,000 صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور اونٹنی پر سوار تھے، تاکہ جو کام میں کروں وہ سب دیکھ رہے ہوں۔ بعضوں نے حدیث کے ظاہر کو لے لیا، اور بہت پرانی بات ہے، اونٹ پر طواف کے لیے پہنچ گئے کہ یہ سنت ہے، اور ان کے اونٹ اور اونٹنیوں نے پورے مسجد حرام یعنی طواف کی ساری جگہ کو غلاظت سے بھر دیا۔ علماء فرماتے ہیں حدیث کے ظاہر پہ نہیں جانا ہے، جو حدیث صحابہ نے سنی تو صحابہ نے جیسے کیا وہ صحیح سمجھ کر کیا ہے، ہماری سمجھے کام کے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی تھی، ان کا معجزہ تھا کہ ان کی اونٹنی نے مسجد کو خراب نہیں کیا۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ مینا تشریف لے گئے، جیسے حاجی جاتے ہیں، آج مینا سے عرفات تشریف لے گئے جیسے آج حاجی جاتے ہیں، سیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرفات سے مزدلفہ تشریف لے گئے، معلوم ہے نا، مینا میں 8 تاریخ کو پہنچے، سارا دن رہے، رات گزاری، صبح عرفات نکل پڑے۔ عرفات سارا دن رہے، عصر کی نماز پڑھ کر کے وہاں وقوف کیا، اب مزدلفہ کی طرف نکل پڑے۔ مغرب نہیں پڑھنی ہے، مغرب نہیں پڑھنی، مغرب کب پڑھنی ہے؟ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے ساتھ 1 اذان سے۔ مزدلفہ پہنچے، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ساتھ چلو، حج کو سیکھو، تو اب ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز کا خیال کیا جا رہا ہے۔ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی مگر آپ مسکرا رہے ہیں، تو بتلا دیجئے یہ مسکراہٹ کیسی ہے، یہ خوشی کی کیفیت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے مانگ رہا تھا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ گھنٹوں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر۔ ہم سے تو 5 منٹ کی دعا نہیں مانگی جاتی، امام صاحب دعا میں دیر کر دیں تو آدھی مسجد پیچھے سے خالی ہو جاتی ہے۔ اچھا، جا کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف باتیں بنانی ہے، گپیں مارنی ہے۔ کاروبار والوں سے پوچھو، کاروبار والے کے کاروبار ٹھپ ہے، آپ تو دیکھ رہے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ او بھائی، جب نہیں آتا تو مسجد میں وقت گزارو۔ خیر،
تو میں نے اللہ سے بہت مانگا، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ تو عرفات کے میدان میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا، آپ کی امت کو معاف کر دوں گا لیکن آپ کی امت کے ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ مینا سے عرفات، اب عرفات میں اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اب جو مزدلفہ پہنچے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتلایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے میں نے تمہاری امت کو معاف کیا، ظالم کو بھی معاف کیا، مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دوں گا۔ اب اس پر کیا ہوا کہ شیطان کو بڑی مایوسی ہو رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، اپنے اوپر واویلا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ساری زندگی کی محنت ابتدا سے شروع کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی کی تھی، اگر اللہ نے ایسے معافی کا ارادہ کر لیا تو ہماری محنت کا کیا ہوگا؟ تو شیطان کی اس ذلت کو دیکھ کر مجھے مسکرانا آ گیا، مجھ پر تبسم آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت پر بہت شفیق تھے، بہت شفیق۔ یہ جو دن میں اٹھ کر پھرنا تھا اور یہ جو غیر قوموں کے پاس جا کر کے اپنے صحابہ کو شہید کروایا، یہ احد کے میدان میں خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کس لیے ہوا؟ امت کے لیے ہوا۔ جو طائف کے میدان میں، طائف کے بازار میں، طائف کی گلیوں میں جو پتھر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاؤں مبارک سے خون بہا، اور ایسے نہیں کہ یہاں سے بہا تو ادھر گر گیا، اتنا خون بہا کہ اس کے بعد حضرت زید بن حارث جس وقت جوتے اتار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتا پھنس رہا تھا، اتر نہیں رہا تھا، خون اتنا تھا، جم گیا تھا۔ کس کے لیے؟ کاروبار کے لیے، میری امت کے معاشی مسائل حل ہو جائیں، اس لیے میری امت جو ہے اس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں، اس لیے، صرف اس لیے کہ ان انسانوں کو اللہ ہدایت دے دیں، یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ تم سارے کے سارے جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو اور میں کمر سے پکڑ کر تم کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کر رہا ہوں۔ جب کہا کہ آپ کہہ دیں، آپ اگر ارشاد فرما دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، یہ پوری طائف کی آبادی اس کے درمیان کچلی جائے، کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو ان کی نسلوں میں سے ایمان لے آئیں گے۔ نبی کا بڑا جگرا ہوتا ہے، اور خصوصاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا نبیوں میں سے کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ کس کے لیے؟ پھر میں کہوں کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اور میں اور آپ کیا ہے وہ؟ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ میں نے خوب صلہ دیا، یہی ہے نا؟ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ میں نے خوب صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اختیار کرنا، اس کو اپنانا شرم آ رہی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ بتائیے چاند نکلنے کے بعد تو ناخن کٹانا اور مونچھیں بال کٹانا یہ تو منع ہو جائے گا؟ کہاں منع ہو جائے گا؟ تو پھر ہم پہلے ہی کٹوا لیں، اس لیے کہ بعد میں تو موقع نہیں ملے گا۔ میں نے کہا جذبہ آپ کا اچھا ہے، جذبہ اچھا ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، پرانے سالوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ تو عرض کیا
کہ یقیناً چاند نکلنے کے بعد بال کا کٹوانا، ناخن کا کٹوانا منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح، کیسے کہ جو قربانی کا ارادہ کر لیں انہیں چاہیے کہ قربانی ہونے، چاند نکلنے کے بعد قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹوائیں۔ تو میں نے کہا فرض کے درجے میں نہیں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، یہ مستحب کا حکم ہے کہ اچھا ہے کہ نہ کروائیں۔ لیکن میں نے کہا بڑے بھائی اس کو تھوڑا سوچو کہ یہ جو آپ نے داڑھی کٹوائی ہوئی تو چاند سے پہلے، چاند کے بعد سب میں منع ہے۔ ہمت کرنی چاہیے۔ کل کلا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن یہ پوچھ دیا کہ میرے امتی بھلا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میری سنت میں کیا نقص نظر آیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ یہاں ایک صاحب نماز پڑھتے تھے، ایک دن دیکھا ماشاءاللہ بال خاصے بڑھے ہوئے، میں نے یوں ہی مبارکباد دی کہ دل جوئی ہو جائے گی۔ کہنے کہ ہاں مولانا میں نے رکھ لی داڑھی۔ میں نے پوچھا کیا سبب بنا، کیا سبب بنا؟ کہنے لگے کہ آپ کے کہے سے اتوار کے روز آپ کے پیر صاحب کی مجلس میں چلا جاتا ہوں، اس ہفتے جب جانے لگا تو مجھے یاد آیا کہ شیخ اکثر یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا اہتمام کرو بھائی، تو آج بھی جا رہا ہوں، کوئی ایسا تذکرہ ہو گیا تو بڑی شرم آئے گی، بہت شرم آتی ہے، تو آج بھی بڑی شرم آئے گی۔ اتنا خیال آیا، لیکن اگلے لمحے ایک اور خیال آیا کہ یہاں تو یہ بزرگ ہیں، ان کے کہنے سے شرم آ رہی ہے، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا، اس وقت کیسی شرم ہوگی۔ بس میں پھر کہوں، میرے شیخ نے ہمیشہ کہا ہے، میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی یہ کیفیت نصیب فرما دے۔ فرماتے ہیں جس وقت یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہ میں ان لوگوں کی جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک کمی ہے، ایک کمی ہے، اس کو پورا کر لیں۔ یہ داڑھی جو ہے یہ تین طرف سے ایک مشت، تین طرف سے ایک مشت۔ اچھا میری داڑھی تھوڑی چھوٹی اس لیے لگتی ہے کہ داڑھی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، میری ذرا نیچے سے شروع ہوتی، دیکھنے میں تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے لیکن ایک مشت، پھر ادھر سے ایک مشت، پھر ادھر سے ایک مشت۔ اور شیخ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مٹھی جو ہے، ایک مٹھی یہ اپنی مٹھی ہو، ہاں حجام کی مٹھی نہ ہو، اپنے بچے کی مٹھی نہ ہو، اپنی مٹھی۔ اور یہ بات سقا بزرگوں سے، ایسے بزرگ جن پر اعتماد کیا جاتا ہے ان سے سنی ہے کہ بزرگوں نے جن کو اللہ پاک کشف، جن کو اللہ جن پر کھولتے ہیں، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر کوئی آدمی ایسا پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا۔ یقین کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا کہ جب وہ دربار والے پہنچے، وہ ایران والے پہنچے تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ منہ پھیر لیا۔ کہا جی اس لیے آئے کہ آپ کو لے جانا ہے، ایران کے بادشاہ نے کہا ہے کہ اس آدمی کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ کہ یہ بتاؤ کہ تم کو یہ شکل بنانے کا کس نے حکم دیا ہے؟ کہا ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارا رب ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ وہی ہے، اس نے کہا ہے کہ داڑھی کو کٹاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ آپ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست کروں۔ پست میں سمجھتے ہو جتنا نیچے کر سکتا ہوں کروں۔ اور ایک موقع پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی مونچھ کو لمبی کرے گا، لمبی، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور لمبی مونچھ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہاں سے نکلتی ہے اور ایک یہاں سے نیچے ہوتی ہے۔
تو جو مونچھ ایسے لمبی نہ ہو یہاں سے نکل رہی ہو، وہ بھی اگر یہ اوپر والا ہونٹ چھپائے گی تو فقہا نے لکھا یہ لمبی مونچھ ہے. اگر کسی وجہ سے مونچھ رکھنی پڑے تو یہ اوپر کا ہونٹ اس کو خالی رکھا جائے. عرض کر رہا تھا کہیں سے کہیں نکل گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی مشقتیں کی، جسمانی تکلیف بھی برداشت کی ہے، رو رو کر اللہ سے مانگا ہے. یہ ایک موقع ہے، اللہ نے جس کو بھی اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر. اس میں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ اگر تو کوئی آدمی جانور قربان کر رہا ہے، اپنی قربانی کے بعد وہ کسی اور کی قربانی کوئی اور جانور بھی کرنا چاہتا ہے تو اس میں مسئلہ دو ہے. ایک تو یہ کہ اگر کسی ایک شخص کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف، اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، اپنے زندہ باپ کی طرف سے، اپنے زندہ رشتہ دار کی طرف سے، اپنے مردہ رشتہ دار کی طرف سے، اپنے دوست کی طرف، کسی سے، تو ایک قربانی پر اس ایک آدمی کا نام. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قربانی بھی وہ اپنی طرف سے کرے، ایک اپنی واجب قربانی کر دی اور ایک قربانی وہ اپنی طرف سے کر کے یہ نیت کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دے اور فلاں کو بھی پہنچا دے اور فلاں کو بھی پہنچا دے، یا یوں کہو کہ اے اللہ اس کا ثواب ساری امت کو پہنچا دے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دو طریقے ہیں. جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری واجب قربانی پر بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا جب مجلس ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس مجلس کا ثواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. تو کسی بھی چیز میں ثواب میں تو سب کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن دوستو کرنا چاہیے. میرے نبی نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس کا ہم تصور، یعنی ہمارا کہنا یہ 100 میں سے ایک بھی نہیں ہے، 100 میں سے ایک بھی نہیں ہے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے اٹھائی ہیں؟ میرے آپ کے لیے اٹھائی ہیں. بچے تھے، جوان ہوئے تو کہنے لگے میں بچپن میں مسلمان ہو گئے، میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا تھا اور جب میں مکہ مکرمہ کے بازار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال کی عمر ملی؟ 40. تو ایک نوجوان 40 سال کی عمر میں آدمی جوان ہوتا ہے، ابھی تو پتہ نہیں بڈھا ہو جاتا ہے. 40 ایک نوجوان وہ لوگوں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اس کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کر دے. پیچھے ایک آدمی ہے، پتھر ملتا ہے، پتھر اٹھا کے مارتا ہے اس کو، آگے والے کو، اور لوگوں کہتے ہیں یا ایھا الناس لا تسمعوا انہ کذاب، اے لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا وہ جو نوجوان آگے جا رہا ہے یہ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک دین لے کر آیا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہیں، اور جو آدمی اس کو پیچھے سے پتھر مار رہا ہے یہ اس کا اپنا سگا چچا ابو لہب ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جب پتھر پڑتا ہوگا تو وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہوگی، یہ جس وقت وہ سنتے ہوں گے کہ انہ کذاب، کاذب، جھوٹا، کذاب، بہت جھوٹا، تو اس کی تکلیف کیسی دل پر گزرتی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کوئی جھوٹا کہہ دے مجھے رات کی نیند اڑ جائے گی، اب مجمع میں کہہ دے تو میں کہوں میری تو اس نے بے عزتی کر دی. خدا جانتا ہے اس پتھر کی تکلیف زیادہ ہوتی ہوگی یا اس لفظ کی تکلیف زیادہ ہوتی ہوگی. میرے نبی نے بہت دکھ اٹھایا ہمارے لیے. تو اگر ہو سکے تو الگ سے قربانی کی جائے، نہ ہو سکے تو بھائی جو اپنی قربانی ہو جائے اس میں شریک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی طرف سے خود قربانی کی ہے. مینڈے کی قربانی اس امت کی، جب قربانی کی تو اس میں میرا نام شامل تھا. یعنی احسان اتنا ہے کہ میری طرف سے میرے نبی نے قربانی کی. اللہ پاک عافیت کے ساتھ عمل نصیب.
برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.